بسم الله الرحمن الرحيم لا يتدبرون القرآن تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ صاحب تقلید کے حوالے سے مسلسل شاید تیسری کلاس ہے ہماری، باتیں کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے اب تک آپ کے سامنے ان موضوعات کو تھوڑا سا پیش کیا۔ تقلید کسے کہتے ہیں، یہ کس کی ایجاد ہے، یہ کیوں ضروری ہے، امام کے ہوتے ہوئے کسی اور کی تقلید کیوں، کیا تقلید کرنا عقل کی توہین نہیں، مختلف مناجین کے نظریات بھی تو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس کا کیا کیا جائے، کیا تمام علماء کا احترام ضروری نہیں ہے، اگر ہے تو پھر اس بات پر کیوں اصرار کرتے ہیں کہ ایک ہی مجتہد کی تقلید کی جائے، یہ عالم کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ صاحب کلی طور پر فلسفہ تقلید جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نہیں جانتا وہ جا کر اس سے معلومات کرے، اس سے سیکھے، اس سے پوچھے کہ جو جانتا ہے۔ اور یہ دنیا کا وہ سسٹم ہے کہ کسی عقل، کسی مرجع، کسی مجتہد، کسی امام، کسی نبی سے پہلے خود پروردگار عالم نے انسان کی فطرت کے اندر اس کو ڈالا ہے، ودیت کیا ہے، اور یہ سسٹم بنا کے دیا ہے کہ جو بھی نہیں جانتا ہوگا اور اگر اسے اتنا پتہ چل جائے گا کہ کس کو معلوم ہے تو وہ جا کر اس سے پوچھے گا، سیکھے گا، اس سے معلومات کرے گا۔ مجتہدین کی فتاوی میں اختلاف کیوں ہے، امام کے ہوتے ہوئے کسی اور کی تقلید کیسے کی جا سکتی ہے، ان ساری باتوں کو ہم جو ہے وہ لے چکے ہیں باتوں باتوں میں۔ فتاوی کا اختلاف کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ کافی حد تک ڈیٹیل سے، اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جو ایکچوئل سسٹم ہے وہ وہی سسٹم ہے جو آج بھی ہے۔ آج جس طرح سے ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو ایم ممکن ہے کہ 1 سال بعد یا 10 سال بعد یا 100 سال بعد ایگزیکٹ یہی والی ریکارڈنگ موجود ہو، اور اگر کوئی اس پر جو ہے وہ محنت کرنا چاہے یا ریسرچ کرنا چاہے یا کامنٹ کرنا چاہے تو اس کو جو ہے وہ ایکچوئل وہ چیز مل جائے، اور درمیان میں آپ لوگوں کی ضرورت نہ رہے، اور ڈائریکٹلی اس کو بتایا جائے کہ بس آپ جو استاد بیٹھا تھا یا جو شخص آ کر سیٹ پر بیٹھا تھا اس نے کیا بولا تھا، ایکچوئل کیا بات کی تھی۔ لیکن بہرحال جو ہمارا 1400 سال پرانا سسٹم ہے، 1300 سال پرانا سسٹم ہے، اس میں ایسا کوئی امام کے ہوتے ہوئے تقلید کیسے کی جا سکتی ہے، تو وہ ایکچولی تقلید نہیں ہوتی، امام کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور تقلید کا وہی جو کانسیپٹ کہ امام کے ہوتے ہوئے جس طرح ہم دنیا کے ہر امر کے اندر، دنیا کے ہر موضوع کے اندر ہم ایکسپرٹ سے رائے لے رہے ہوتے ہیں، تو خدا نخواستہ ہم کہیں پر بھی یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم امام کو یا امامت کے سسٹم کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح دینی معلومات میں بھی اگر کوئی شخص امام سے سیکھ کر، امام سے پوچھ کر، امام سے جو ہے وہ علم حاصل کر کے ہم تک پہنچا رہا ہے، تو اگرچہ اس بات کا چانس ہے کہ وہ شخص جو امام سے سیکھ کر میرے پاس آیا ہے، امام معصوم ہے لیکن آنے والا غیر معصوم ہے، اور جب غیر معصوم ہے تو بہت سارے چانسز ہوتے ہیں، چاہے وہ 1%، چاہے وہ 2%، چاہے وہ 3%، کہ شاید وہ سمجھنے میں غلطی ہو، سمجھانے میں غلطی ہو، جان بوجھ کر غلطی کرے، جاسوس ہو، دشمن ہو، اپنا ہو، غیر ہو، بہت سارے امکانات درمیان میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سسٹم یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈائریکٹ امام سے کانٹیکٹ نہیں کر پاتا، تو وہ اس فرد پر بھروسہ کرتا ہے جو اس کے بہاف پہ امام سے کانٹیکٹ کر کے آئے، یا اس کے بہاف پر نہیں بھی آئے، ویسے بھی اگر کوئی شخص آ جائے مل کر اور کہے کہ ہمیں مل کر آیا ہوں، یعنی آج اگر مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی زیارت پہ جائے اور آغا سیستانی کے ساتھ مل کر آئے، 5 منٹ بیٹھ کر آئے، اور وہ کوئی سوال پوچھ کر آئے اور آپ کو آ کر بتایا کہ صاحب میری آغا سیستانی سے ملاقات ہوئی، میں نے یہ سوال پوچھا، انہوں نے یہ جواب دیا، تو پھر آپ دیکھنے نہیں جائیں گے کہ یہ فرد جو مجھے جواب بتا رہا ہے یہ علم کے کس مرحلے پر ہے، اور مثال کے طور پر اس نے کتنا علم حاصل کیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ ذہن کا، دماغ کا جو ہے وہ میں CT اسکین تو کر رہا ہوں، پہلے چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا، آپ سب کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی کیا کرتے ہیں اس کو، ان چانسز کے باوجود کہ ہاں چانسز ہیں کہ مسٹیک ہو جائے سمجھنے میں، سمجھانے میں، ایسا ویسا، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی کہ صاحب تعلیمات دین میں اعتقادات ہیں، اعمال ہیں، جاننا یا اور ماننا، اس کے ساتھ جناب علی اعمال یعنی کوئی کام انجام دینا۔ عقائد کا مطلب ہے یہ ماننا کہ خدا ہے، اس نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ ذمہ داریاں دی ہیں، اور زندگی کا نظام معین کرنے والے قوانین وضع کیے ہیں۔ اگر ہم غور پر کر پائیں تو اس جملے کے اندر توحید بھی آ گئی اور
نظام عدل پروردگار بھی آ گیا. اس نے ان قوانین سے آشنا کرنے کے لیے اپنے کچھ نمائندے مقرر فرمائے جو اس کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں. نبوت اور امامت اس کے اندر آ گئی. اور ایک دن مقرر ہے جب ہماری زندگی کے اعمال کے مطابق ہمیں سزا و جزا کے مراحل سے گزرنا ہوگا. یہ قیامت بھی آ گئی. خلاصہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کے مقرر کردہ احکامات کے مطابق گزارنی ہے. آج کے دور میں یہ احکام کہاں سے حاصل کیے جائیں؟ بہت فاسٹ فارورڈ ہم جا رہے ہیں. پچھلی 2 کلاسز کا خلاصہ آج کے دور میں یہ احکام میں کہاں سے حاصل کروں؟ یعنی مجھے سمجھ میں آ گیا خدا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا وہ عادل ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا اس نے نبوت اور امامت کا سسٹم بنایا ہے، اور الٹیمیٹلی میں ذمہ دار ہوں. کل جب میں خدا کے حضور حاضر ہوں گا تو مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے سوال پوچھا جائے گا. آئی نیڈ ٹو پریپیئر دا آنسر ٹوڈے، آج. اس لیے کہ کل آئی ایم لیٹ. کل میں خدا سے کہوں کہ پروردگار مجھے واپس بھیج دے، سمجھ میں آ گیا، اب دیکھ کیسا انسان کا بچہ بن کے رہتا ہوں. خدا کہے گا سوری یو آر لیٹ. اب نہیں ہونے والا، جو ہونا تھا ہو گیا. جناب بہلول کا قصہ ہے نا، ایک دن مارکیٹ میں گھوم رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا یار کوشش کر رہا ہوں اس کی اور ان کی بن جائے. کہ پھر وہ تو مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے. بات ختم ہو گئی. اگلے دن قبرستان میں گھوم رہے تھے، کسی نے کہا بچہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کام کر رہا ہوں. کہا پھر؟ کہا اب یہ مان رہے ہیں. اب وہ نہیں مان رہا. یہ صرف 2 فٹ اوپر 4 فٹ اوپر اور 4 فٹ نیچے کا کھیل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب تک ہم زمین کے اوپر ہیں سارے آپشنز ہیں، وہ ہر طرح سے بارگیننگ کرنے کو تیار ہے، ہر طرح سے معافی دینے کو تیار ہے، ہر طرح سے پیار کرنے کو تیار ہے، ہر طرح سے اپنا بنانے کو تیار ہے، ہر آپشن دینے کو تیار ہے. ادھر ہم 4 فٹ نیچے گئے اور کہتا ختم، دا فائل از کلوز، ختم ہو گئی بات. خیر، آج کے دور میں احکام کہاں سے حاصل کیے جائیں؟ سب سے پہلا جواب یہ کہ جاؤ خود جا کر سیکھو. کوئی تمہیں پابند نہیں بنتا کسی اور کی مانو. جاؤ. اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا سیریس معاملہ ہے. یہ تمہارے ایک دن کے کھانے کی بات نہیں ہو رہی، 1 سال کے لباس کی بات نہیں ہو رہی، زندگی بھر کی شادی کی بات نہیں ہو رہی، مکان کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے تمہاری اربوں کھربوں پتہ نہیں کتنے سال. اربوں کھربوں بھی لمیٹڈ ہے ایکچولی، جبکہ ان لمیٹڈ لائف کی ہم بات کر رہے ہیں. کتنے سال کچھ نہیں پتا، کھربوں سال زندہ رہنا ہے پھر بھی میں نہیں مرنا. تیرے آزاد بندوں کی نئی دنیا نہ وہ دنیا. خیر وہ ایک الگ فلسفہ شروع ہو جائے گا، لیکن وہاں جا کے جینا ہے. مرنا چاہیں گے بھی تو نہیں مر سکتے، وہاں پر جینا ہے. خالدون ہے وہاں پر جو بھی ہے. تو پھر ورت ہے کہ انسان اس کی خاطر اربوں خربوں سال کی خاطر 50-60 سال لگا دے. کوئی بہت بڑا احسان نہیں کیا. ایک بادشاہ جا رہا تھا، ایک وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ اللہ کر رہے تھے. تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ بزرگ آپ نے بڑی ہمت کی. کہنے لگا بیٹا کیا ہمت کی میں نے؟ کہا دنیا داری کو چھوڑ کے اللہ اللہ میں لگے ہوئے. وہ بزرگ ہنسنے لگے، کہتے ہیں بادشاہ ہمت میں نے نہیں کی، ہمت تو نے کی، تجھے سلام ہے، تو نے ہمت کی. کہنے لگا میں نے کیا ہمت کی؟ کہنے لگا بیٹا میں نے خربوں سال کی خاطر جو ہے 50 سال چھوڑے. میں نے کون سی ہمت کی؟ تو نے 50 سال کی خاطر خربوں سال چھوڑ دیے. کمال تیرا ہے کہ تو مثال کے طور پر 150، یعنی انسان سوچے نا کہ بھائی 150 روپے کی خاطر جو ہے انسان 50 کروڑ روپے چھوڑ دے. یہ ہمت کی بات ہے. 50 کروڑ کی خاطر کوئی 50 روپے چھوڑ دے، اس میں کوئی ایپ کی بات نہیں ہے. یہ تو سب سمجھ میں آتا، ہونا بھی چاہیے. نمبر 2، کسی طرح یہ یقین حاصل کر لیں کہ ہم اپنی ذمہ داری پر عمل کر چکے ہیں. احتیاط، یہ بھی ڈسکس ہو چکا تھا لاسٹ کلاس میں، اس کو ڈسکس کرنا تھا. اوکے صاحب، پہلا آپشن یہ ہے کہ تم خود جاؤ، جا کر معلومات حاصل کرو، اجتہاد کرو، خود اس لیول تک پہنچو کہ تمہیں دین الہی سمجھ میں آ جائے. خدا نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، امام علی مقام نے کیا فرمایا، ائمہ طاہرین نے کیا فرمایا، خدا مجھ سے کسی بھی معاملے کے اندر کیا چاہتا ہے. اور میں خود جا کر علم حاصل کروں، سیکھوں، اس زبان کو سیکھوں جو اہل بیت کی زبان تھی، اس انداز کو سیکھوں جو آج سے 1300-1400 سال پہلے رائج تھا. اگر یہاں پر کوئی بھی ایسا فرد موجود ہے جس کا تعلق لسانیات سے ہے، لائک اردو لٹریچر، انگلش لٹریچر، مے بی سم ادر لینگویج، تو لٹریچر کے افراد ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ جو اردو آج سے 100 سال پہلے بولی جاتی تھی وہ آج نہیں بولی جا رہی. جو انگریزی آج سے 100 سال پہلے بولی جاتی تھی وہ آج نہیں بولی جا رہی. اگر کسی کو ایگزیکٹلی اس ماحول میں جا کر جینا ہے جو آج سے 100 سال پہلے کی اردو تھی، تو اسے بہت محنت کرنا پڑے گی اردو جیسی زبان کو سمجھنے کے لیے. ہمیں اور آپ کو جا کر 1300 سال پہلے جو امام صادق کی کلاس ہو رہی تھی وہاں جا کے بیٹھنا پڑے گا، تاکہ ہم سمجھیں کہ اس دور میں جو عربی بولی جاتی تھی وہ کیسے بولی جاتی تھی، کس لہجے میں بولی جاتی تھی، کن میننگز میں بولی جاتی تھی، اور اس دور کا انسان کیا سمجھتا تھا، اس دور کے انسان کو کیا سمجھ میں آتا تھا. مجھے وہ سمجھنا پڑے گا.
یعنی آج کل اگر میں سعودی عرب چلا جاؤں، عراق چلا جاؤں، کسی عربی ملک میں جا کے عربی سیکھ کے آ جاؤں، عربی انسٹیٹیوشن سے عربی سیکھ لوں، تو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. مجھے عربی تو آ جائے گی، وہ والی عربی کہاں سے آئے گی جو اس دور میں چلتی تھی؟ مجھے وہ والا لیول کہاں سے ملے گا کہ میں صرف عربی پڑھ کر آنکھ بند کر کے کہہ دوں کہ یہ معجزہ ہے؟ دیکھیں اس دور کا عرب جاہل تھا، لیکن اس کو سمجھ میں آتا تھا یہ معجزہ ہے، یہ انسان کے بس کا کلام نہیں ہے. یہ ورڈ کمبینیشن، یہ سینٹنس کمبینیشن، یہ جو الفاظ ہے، کیا الفاظ ہی اور کیا ہے. قرآن کو آپ آج تو ہم ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر زندہ ہیں، آپ سرچ کریں صاحب ہاؤ مینی ورڈز ان قرآن، ٹھک سے بتا دیں گے اتنے الفاظ ہیں، اتنے حروف ہیں، یہ کمبینیشن ہیں. اوکے، کتنے الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، کتنے نہیں ہوئے ہیں، سب آ جائے گا بھائی، یہ اتنی مرتبہ، اتنی مرتبہ، اتنی مرتبہ، ختم. اور کیا، چند الفاظ ہی تو ہیں. ممکن ہے جناب علی آپ کوئی 1-2 صفحے کا مضمون لکھ دیں جس میں قسم کھا لیں کہ میں صرف وہی الفاظ استعمال کروں گا جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن آپ کا لکھا ہوا کلام معجزہ نہیں بنے گا، حالانکہ الفاظ سارے وہی ہیں. تو وہ جو لینگویج ہے وہ اس لیول تک پہنچنا پڑے گا، تب جا کے مجھے سمجھ میں آئے گا کیا ہے. تو دیٹ از کالڈ اجتہاد. میں وہاں تک پہنچوں. فرض کریں میں کہتا ہوں کہ صاحب میرے بس میں نہیں ہے اور میں جناب علی جو ہے وہ اتنا ڈیٹیل میں ریسرچ نہیں کر سکتا ہوں، آئی کی ناٹ. اوکے، اور پھر بھی تقلید نہیں کرنی مجھے، میں بہرحال میں انسان ہوں، میں کسی کو فالو نہیں کر سکتا. بٹ الٹیمیٹلی تو وہاں پر جواب دینا ہے نا. جب الٹیمیٹلی وہاں پر جواب دینا ہے تو ایک کام کرو کہ میک شیور کرو کہ وہاں جا کر تمہارا سر شرم سے جھکا ہوا نہ ہو. میک شیور کر لو، تب بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے تقلید کسی کی بات ماننا، میں بہت چھوٹی سی ایگزامپل دوں. فرض کریں جناب علی کہ میں نے پچھلی کلاس میں کوئی ہوم ورک دیا تھا آپ لوگوں کو کہ اب یہ کام کر کے آنا، اور ایک اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ڈیبیٹ ہوتی رہتی 2-3 منٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ سر یہ والا کام کرنا ہے کہ یہ والا کام کرنا ہے. کچھ نے کہا یہ والا کام کرتے ہیں سر وہ آسان ہے، کچھ نے کہا نہیں سر وہ والا کام کر لیتے ہیں وہ آسان ہے. آخر میں نے کہا کہ نہیں مثلا فلاں کام کر کے آ جانا. اب کسی کو سمجھ میں آیا نہیں آیا. اب جن کو سمجھ میں آ گیا وہ تو کلیئر ہے کہ صاحب سر نے اے کام کہا تھا، بی کام نہیں کہا تھا. لیکن مسئلہ ہے کہ ایک کو پوچھنا نہیں ہے کسی سے، کسی کی ماننی نہیں ہے، وہ کیا کرے، اے بھی کر کے آ جائے بی بھی کر کے آ جائے، تاکہ سر کے سامنے جا کر اس کو یعنی مثال کے طور پر سر نے کہا تھا دیکھو بھائی اگر میری بات نہ ہو تو فلاں فلاں سے پوچھ لینا، اور اس کا جھگڑا تھا مثلا فلاں فلاں سے. فرض کر لیں مجھے فلاں سے بات ہی نہیں کرنی. اوکے مت کرو بات، کیونکہ ایکچولی جو ہے وہ بات کروانا مقصود نہیں ہے، ایکچولی کام کروانا مقصود ہے. تمہیں نہیں معلوم ہو رہا، بات بھی نہیں کرنی، اے بھی کرو بی بھی کرو، زیادہ سے کیا ہوگا، دونوں میں سے ایک ہی پوچھا ہوگا. جب سر کہیں اے دے دینا، بی اپنے پاس رکھ لینا، یا اگر سر کہیں بی تو بی دے دینا، اے اپنے پاس رکھ لینا. لوگ جو زندگی بھر جمعہ اور ظہر پڑھتے ہیں وہ اسی لیے پڑھتے ہیں. خواتین میں نہیں نماز جمعہ اور ظہر کا کانسیپٹ، مرد حضرات پڑھتے ہیں. تو ایک بڑی تعداد ہے مردوں کی جو نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں ہر جمعے کے دن اور ظہر بھی پڑھتے ہیں. خدا نے 6 رکعت نہیں مانگی ہے، 2 رکعت جمعہ اور 4 رکعت ظہر. خدا نے یا جمعہ مانگا ہے 2 رکعت یا ظہر مانگی 4 رکعت. یہ کیوں پڑھتے ہیں ساری زندگی 2 اور 4؟ کہ خدا کے سامنے جناب علی جو ہے وہ مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. یعنی پروردگار سے جو اجرت، اگر میں سمجھاؤں میتھمیٹیکلی اس کو، تو خدا سے جو اجرت ملے گی وہ 6 کی نہیں ملے گی، وہ یا 4 کی ملے گی یا 2 کی ملے گی. خدا کہے گا 2، یہ رکھ لی 2، 4 اپنی جیب میں ڈال دی. خدا کہے گا 4، یہ 4، 2 اپنی جیب میں ڈال دی. یعنی میرا کلیم نہیں ہے وہاں پر کچھ بھی. میرا کلیم صرف اتنا سا ہے کہ خدایا میں نے تیری خاطر ڈبل عمل کیا ہے تاکہ میں تیری بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں. دیٹس اٹ، خدا ہو گئی بات. تو دیٹ از کالڈ احتیاط. کتنی آسان ہے، آسان ہے نا. احتیاط کے لیولز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر فرد زندگی میں احتیاط کرتا ہے کہیں نہ کہیں. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تقلید کے ساتھ ساتھ احتیاط کا کچھ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے آپ کے لیے، اور آپ کو پتہ چلے کہ احتیاط کوئی ناممکن چیز بھی نہیں ہے لیکن بہرحال آسان چیز بھی نہیں. تو یہ والی جو لیول کی احتیاط ہے آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جمعہ اور ظہر پڑھنے والے. مثال کے طور پر جناب علی آپ نے طہارت کے مسائل پڑھے، آپ کو پتہ چلا جناب علی کی نجس چیز ہوتی ہے وہ 2 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتی ہے، 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتی ہے. اب آپ کا مثال کے طور پر ذہن میرے جیسا تھا، یاد نہیں رہتا آپ کو، تو فرض کریں آپ نے کہا اچھا صاحب یا 2 مرتبہ ہوگا 3 مرتبہ ہوگا. اب آپ نے طے کر لیا کہ جتنے کپڑے دھوں گی 3 مرتبہ ہی دھوں گی. یہ یاد کرنے سے ٹینشن اچھا ہے کہ جو ہے وہ 3 مرتبہ دھو لو ہمیشہ، تاکہ مسئلہ ہی نہ ہو. اس کو 2 دھونا تھا، اس کو 3 دھونا تھا، اس کو 2 دھونا تھا، نہیں کرنا، چھوڑو 3 مرتبہ دھو لو ہمیشہ. تو یہ والی احتیاط ہم زندگی میں کرتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ مسئلہ ہی نہیں. چاند کا مسئلہ میں شاید لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اوکے کیا کریں؟
نہیں سمجھ میں آ رہا چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اب ہے اختلاف, جھگڑا ہے مولوی صاحبان کا, مجتہدین کا, واٹ ایور. یار رکھ لو روزہ, کیا جاتا ہے, یا شعبان کا ہوگا یا رمضان کا ہوگا, اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہوگا, اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھی جائے گی یار. تو یہ والی احتیاط ایسا نہیں کہ بہت ناممکن قسم کی احتیاط ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کی احتیاط کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب نہیں پتہ نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں, 9 سال کی کہ 10 سال کی. چلو یار 10 سال کی پڑھ لیتے ہیں, زیادہ سے کیا ہوگا, 9 سال کی ہوئی ہوگی نا, 1 سال کی ایکسٹرا ہو جائے گی, کوئی بات نہیں, خدا کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہوں گے. تو یہ احتیاطیں ناممکن نہیں ہیں, لیکن جب یہ احتیاط انسان اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے کہ یس میں دین کو احتیاط کے راستے سے سالو کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے 2 انتہائی اہم مراحل ہیں, اور دونوں مشکل ترین مراحل ہیں. نمبر 1 علم, نمبر 2 عمل. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ احتیاط کرنا چاہیں گے تو آپ کو پھر 1400 سال کے اندر پورا علم حاصل کرنا پڑے گا کہ کہاں کہاں پر مراجعین کے, مجتہدین کے, ائمہ کے احادیث کے اندر کیا کیا آیا ہے, تاکہ میں ہر چیز میں احتیاط کر سکوں. بیکاز الٹیمیٹلی آئی ایم باؤنڈ, مجھے عمل تو کرنا ہے. یعنی مثال کے طور پر فرض کر لیں, اب میں آپ کے سامنے کچھ سوالات کریٹ کر رہا ہوں. ہر مہینے کا چاند دیکھنا, ہم لوگ جو پریشان ہوتے ہیں وہ زیادہ تر 2 چاند کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں. ایک رمضان اسٹارٹ کا چاند, ایک رمضان اینڈ کا چاند. رمضان آیا کہ نہیں, روزے واجب ہوئے کہ نہیں, نمبر 2 عید آئی کہ نہیں. اس کے علاوہ کہیں آپ کو نظر آیا رمضان عید آپ کو 2 ہوتی ہوئی نظر آئیں گی پورے پاکستان میں, کہیں بقرعید 2 ہوتی ہوئی نظر آئی آج تک؟ وہ مسئلہ تو وہی چاند کا. بڑے مسئلے سے کہتے تھے سعودی عرب میں اس دن نہیں تھا, ہمارے آج دن نہیں تھا, کوئی مسئلہ جھگڑا نہیں. ایران میں اس دن نہیں تھا, ہمارا آج ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت کوئی نہ سعودی عرب کے چاند کو لانے کی کوشش کرتا ہے, نہ ایران کے چاند کو لانے کی کوشش کرتا ہے, نہ عراق کے چاند کو لانے کی کوشش کرتا ہے. سب سیٹ ہے. محرم اچھا تمہارے اس دن عاشورہ, ہمارا اس دن عاشورہ, اللہ خیر صلی اللہ, ختم ہوگی بات. یہ جھگڑا کہاں ہوتا ہے صرف؟ لیکن ہے تو صحیح نا پرابلم. جینوئنلی اسلام کے جو احکامات ہیں وہ تو اسلامی تعلیمات کے پابند ہیں. 15 شعبان کی رات کون سی رات ہے؟ تو وہ 15 شعبان کی رات ہی کی فضیلت ہے. چاند ہوا کہ نہیں ہوا, اب شعبان کے چاند میں آ جاؤ, رجب کے اینڈ پر. فرض کریں عاشور کی زیارت کس دن پڑھنی ہے, آج منگل یا بدھ, عاشور کا دن ایکچولی کب ہے؟ تو بعض مراجعین نے کہا بھائی چاند کو دیکھنے جانا واجب ہے, اب 12 مہینے جاؤ ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے. بعض نے کہا چاند دیکھنا تو واجب ہے, چاند کو دیکھنے کی دعا پڑھنا واجب ہے. اب دعا لگے کھڑے تو چاند نظر آ گیا تو پڑھنا پڑے گی. ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں, کسی نے کہا نماز فرض کرنے غسل جمعہ واجب ہے, اب زندگی میں غسل جمعہ کو واجب کر کے کرنا پڑے گا. کسی نے کہا نماز ظہر و عصر کا وقت مقرر ہے, اس کے اندر ایکسٹینشن نہیں ہے, اول وقت میں پڑھنا واجب ہے. یہ مسئلہ بھی موجود ہے. یعنی صرف اتنا سا مسئلہ اگر آ جائے کہ صاحب نماز ظہر کو اول وقت میں پڑھنا واجب ہے, کیا کریں گے ہم؟ اٹ ول بیکم, ہو جائے گا الٹیمیٹلی, انسان کرے گا جب واجب ہو جائے گا. ہم روزے جیسی عبادت بھی کرتے ہیں آخر جب واجب ہو جاتی ہے تو, لیکن کتنا تکلیف میں آ جائیں گے. یعنی ایک تو علم حاصل کرنا, ہم کو پتہ ہی نہیں احتیاط کرنی کہاں کہاں پر ہے. مجھے اگر احتیاط کے راستے کو چیک کرنا ہے, تقلید کرنے کے لیے مجھے 1 توضیح پڑھنی تھی, تقلید نہ کرنے کے لیے مجھے 10,000 توضیح پڑھنی پڑیں گی. ان شارٹ, سمجھ آ رہی بات؟ تقلید میں تو 1 توضیح پڑھ کے کام چل جاتا. تقلید نہ کرنے کے لیے احتیاط کرنی ہے تو آپ نے لفظ توضیح, اچھا ضد نہیں ہے لفظ توضیح کی, احادیث کی بے شمار کتابیں پڑھنی پڑیں گی, کیونکہ مجھے نہیں پتا امام صادق نے یہ فرمایا ہے کہ یہ فرمایا ہے. ایک کتاب میں ایک راوی کہہ رہا ہے کہ یہ فرمایا, دوسری میں کہہ رہا ہے وہ فرمایا. مجھے ایسا کرنا ہے کہ بابا ہر صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے میں ان دونوں کو جو عمل کروں. تو احتیاط کے لیے سمجھ لیجیے کہ اجتہاد کے لیے جو علم حاصل کرنا تھا, اگر اس میں 25 سال پڑھنا تھا تو احتیاط کا علم حاصل کرنے کے لیے 25.5 تو ہوگا, 24.5 نہیں ہونے والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, اجتہاد میں اور احتیاط میں ایک فرق ہے. اجتہاد میں یو نیڈ ٹو سالو دا ایشوز انٹلیکچولی. احتیاط میں آپ کا انٹلیکٹ نہیں چاہیے, ہمیں مزدوری چاہیے. دیکھیں اجتہاد کرنے والا ساری محنت کہاں پر کرے گا؟ یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا کہ ظہر واجب ہے کہ جمعہ واجب ہے. احادیث, آیات, قرآن, امام سوال, ادھر ادھر, رجال, پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا. ڈیسائیڈ کرے گا کہ 2 یا 4, یعنی اس 2 یا 4 کی ڈبل کی تکلیف سے بچنے کے لیے کیا کرے گا؟ ساری محنت اجتہاد میں کرے گا. احتیاط میں کیا کرنا ہے؟ کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, چلو یار دونوں پڑھتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ انٹلیکٹ, اٹس اباؤٹ مزدوری. آپ کو سوچنا, محنت, جان نہیں لگانی, لیکن علم اس کے لیے بھی حاصل کرنا پڑے گا. مصیبت ہی ہے
یعنی احتیاط والا علم حاصل کرنے کا مزاج اور ہوگا، اجتہاد والا علم حاصل کرنے کا مزاج اور ہوگا، لیکن اجتہاد میں وہ محنت کرنے کے بعد عمل میں آسانی ہو جائے گی. اب یا 2 پڑھنی ہے 4 پڑھنی ہے، سارے نہیں کرنی، پتہ چل جائے گا کہاں کا واجب ہے کہاں کا چیز واجب نہیں ہے، بیکاز یو آر دا مجتہد آف یور اون. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن خیر یہ احتیاط اور یہ بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے. عملی طور پر احتیاط کرنے کے لیے بعض اوقات مجتہد سے بھی زیادہ علم درکار ہوتا ہے، اور اکثر اوقات احتیاط پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. مثلا بعض مقامات پر احتیاط کرنی پڑے گی واجب میں اور حرام میں. یہ مثال دی تھی میں نے آپ لوگوں کو. دیکھیں شعبان کا مہینہ جب ختم ہوا اور رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہوا تو جھگڑا کون سے 2 روزوں میں؟ مستحب اور واجب روزے میں. اگر شعبان کا روزہ ہے تو مستحب ہے، رمضان کا ہے تو دونوں صورتوں میں رکھنا ثواب ہے. تو سالو کرنا آسان ہے، میں رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، سالو کرنا آسان ہے، میں رکھ لیتا ہوں، کیونکہ جھگڑا کس میں ہو رہا ہے؟ واجب اور مستحب میں. رمضان ختم ہوا، شوال آیا، اب کون سا جھگڑا ہے؟ حرام اور واجب میں. اب میں احتیاط کروں تو کیسے کروں؟ اب اگر میں احتیاطاً روزہ رکھ لیتا ہوں، یہ احتیاطاً نہ ہوئی، کیا پتہ حرام ہو، اچھا حرام جنم. چھوڑ دیتا ہوں احتیاطاً، کیا پتہ واجب ہو. یعنی یہاں سے جیتتا ہوں تو وہاں سے ہارتا ہوں، وہاں سے جیتتا ہوں تو. اور احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایدر وے سیو ہو جاؤں، دونوں صورتوں میں سیف ہو جاؤں، اس کو کہتے ہیں احتیاط. یا کیسے احتیاط کروں گا؟ اب علماء جو واقعی احتیاط کرنے والے تھے انہوں نے احتیاط نکالی احتیاط کہ صاحب واجب اور حرام کے جھگڑے کو سالو کرو اور ایسا کرو کہ دونوں صورتوں میں حرام ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان کا روزہ حرام ہو جائے؟ ہو سکتا ہے. اگر آپ مسافر بن جائیں تو روزہ رکھنا حرام ہے، چاہیں تو نہیں رکھ سکتے. اب انہوں نے کیا کیا کہ سحری کا وقت آنے سے پہلے، روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے اپنے شہر سے نکلو اور اتنا سفر اختیار کرو کہ مسافر بن جاؤ. اب اگر رمضان تھا تو بھی حرام ہو گیا، شوال تھا تو بھی حرام ہو گیا. سیف ہو گیا نا. شوال تھا تو ویسے ہی حرام تھا روزہ رکھنا، رمضان تھا تو بھی حرام ہو گیا، اس لیے کہ رمضان میں مسافر کو روزہ رکھنا الاؤ نہیں. اب مسافر بنے، وہاں پر مثلا کچھ کھانا وانا کھایا اور اس کے بعد دوبارہ صبح 6 بجے 7 بجے 8 بجے جب روزہ رکھنے کا شروع ہو چکا تھا وقت، اور چونکہ وہاں کھا چکے تھے اور روزہ سے جا چکا تھا، بھاگ گئے. اب ہر صورت میں گناہ گار نہیں ہو گئے احتیاط، لیکن احتیاط نہیں ہوئی. ابھی بھی ایک چانس باقی ہے، کیا پتہ اس دن کا روزہ واجب ہو اور قضا ہو گیا ہو، تو ٹھیک ہے اب ایک روزہ قضا بھی کرو. تو پہلے مسافر بنو، اپنے آپ کو زبردستی مسافر بناؤ تاکہ وہ واجب اور حرام کا جھگڑا ختم ہو، اور اس کے بعد جو چانس ہے کہ شاید واجب ہو تو پھر ایک روزہ قضا بھی کرو. اب مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اگر عید کی صبح 18 کروڑ عوام سفر کرنے نکل جائے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج بھی میں جانتا ہوں 150 لوگوں کو جو احتیاط کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں. 150 لوگوں کا احتیاط کرنا آسان ہے. 6-8 گاڑیاں 10 گاڑیاں نکل گئی آسان ہے، لیکن اگر کراچی کی سڑکوں پر 1 ملین گاڑیاں نکل جائیں، سب کے سب احتیاط کرنے چلے جائیں، کیا ہوگا؟ احتیاط will become a disaster. بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ آسان نہیں ہے. ہر انسان کہاں سے گاڑی لائے گا، ہر انسان کہاں سے ڈرائیور لائے گا. اب مجھے پتا ہے آج سن کے آپ میں سے شاید بہت سو کو شوق پیدا ہوگا ایسا لمبی والی احتیاط کریں گے. اپنے شوہروں کو کون منوائے گا، اپنے ابا کو کون منوائے گا، بھائیوں کو کون منوائے گا؟ آسان نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ کیا مولوی صاحب میں جا کے آ گئے. اچھا میں ریکمینڈ بھی نہیں کر رہا ہوں، اسلام اس کو پسند بھی نہیں کرتا کہ آپ یہ احتیاطیں کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ یہ ہے احتیاط اگر کرنی ہو، لیکن آیا یہ ریکمینڈڈ ہے، اچھا ہے، پسند کیا گیا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. تو احتیاط بعض اوقات آسان نہیں رہتی، واجب اور حرام میں آ جاتی ہے احتیاط. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ نبھانا مشکل ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جب یہ مسائل آگے بڑھتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، میں ان ایگزامپلس پہ بھی نہیں جا رہا. تو بھی تیسرا راستہ بھی ہے. اگر خود اجتہاد نہیں کر سکتے ہو اور احتیاط بھی نہیں کر سکتے ہو تو ہم نے یہاں پر آ کر راستے بند نہیں کر دیے. 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ تیسرا راستہ نہ ہوتا، ان دو میں سے کوئی ایک ہی چوز کرنا ہوتا، اب یقین جانے سے بڑی مصیبت نہیں تھی کہ بھئی یا تو اجتہاد کرنا پڑے گا، انٹلیکچولی سالو کرو، علمی طور سے سالو کرو، یا عملی طور سے سالو کرو. اتنا عمل کرو کہ یقین ہو جائے کہ تم نے جو ہے 100% صحیح عمل کر لیا. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے.
پھنس جاتے, مر جاتے, تباہ ہو جاتے, برباد ہو جاتے. واقعی آسان نہیں تھا. کہا نہیں, تیسرا راستہ بھی ہے. تیسرا راستہ جو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, یہ کہتا ہوں کہ بھائی کسی کے کاندھے پہ رکھ کے چلا دو. سب سے آسان راستہ دنیا میں, سب سے آسان راستہ. جیسے کوئی کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا, اور فوراً کیا وہ اس نے کہا تھا نا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کلاس روم سے لے کر, گھر کی سیاست سے لے کر, ساس اور بہو کے جھگڑوں سے لے کر, یہی جھگڑا ہوتا ہے نا شوہر سے کہ تم اماں کے سامنے تمہارا نام لوں گی کہ انہوں نے کہا تھا. سب سے آسان طریقہ بچنے کا یہ ہوتا ہے, کسی کی طرف اشارہ کر دو اور وہ ہاں بھی کہتا ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا. انہیں اس سے آسان اور کیا ہوگا؟ تو وہ ہاں بھی کہتے کہ ہاں بھائی واقعی میں نے کہا تھا. اس سے آسان کچھ نہیں ہے. یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ کسی قابل بھروسہ محقق کی تحقیقات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی بات مان لیں. میں نے بڑے سوچ کے الفاظ استعمال کیے. قابل بھروسہ محقق, یعنی قابل بھروسہ بھی ہو تو آپ کہیں گے ہمارے ابا قابل بھروسہ ہیں, کوئی کہے گا ہمارے شوہر قابل بھروسہ ہے. نہیں, محقق بھی ہونا چاہیے. یعنی جس کی جو فیلڈ ہے, جس کو جو سمجھ میں آتا ہے, جس کی بات کو ویلیو دینی ہے, اس حوالے سے. یعنی اگر آپ کو اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے اور آپ کے ابا کو فرض کر لیں میڈیسن کی معلومات نہیں ہے, تو آپ ان کی بات پر بھروسہ نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قابل بھروسہ نہیں رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ کو مثلا اپنے بچوں کو اسکول میں ڈلوانا ہے اور فرض کر لیں کہ آپ کے فادر پڑھے لکھے نہیں اتنے زیادہ, تو آپ ان کی بات پہ بھروسہ نہیں کریں گے. اٹ ڈزنٹ مین وہ قابل بھروسہ نہیں رہے, ان کا فیلڈ نہیں ہے. آپ کو جب مثال کے طور پر شادی کے موقع پہ بیوٹی پارلر جانا ہوتا ہے تیار ہونے کے لیے, تو وہ ابا سے نہیں پوچھتے ابا کون سے بیوٹی پارلر جاؤں, جا کے کن سے پوچھتے ہیں؟ وہ بیچاری جو مرحومہ ہو گئی ہیں کہ کہاں جانا ہے زبیدہ آپا, آپ بتائیں ذرا. ٹھیک ہے نا, ایکسپرٹ جو اس فیلڈ کا ہوتا ہے, رائٹ. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو فرد جانتا ہے, وہاں جا کر آپ پوچھتے ہیں. قابل بھروسہ محقق, دیٹس وائی آئی سیڈ قابل, یعنی دین میں ڈرامہ نہیں چلے گا تقلید کے نام پر کہ جس کی چاہو مان لو. قابل بھروسہ محقق کی تحقیقات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی بات مان لیں. مجھے نہیں پتا اوکے کرنا ہے کینسل کرنا ہے, یا اللہ. چلیں بالا وارث. کسی قابل بھروسہ محقق کی تحقیقات پر بھروسہ کرتے اس کی بات مان لیں. اب دیکھیں میں قابل بھروسہ نہیں رہا اس معاملے میں, مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے, آئی ڈونٹ نو. اینی ویز, نہ آپ سے کوئی ہے کہ کیسا اوکے کر لے, میں نہیں مان سکتا, ووٹنگ پہ نہیں مان سکتا. تو یہ ہوگی تقلید. ٹھیک ہے, اب یہ بات جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. چلیں, زمانہ غیبت کبریٰ میں, اب یہ امام زمانہ علیہ السلام سرکار کی حدیث جو توقیات آئین ہیں مقدسہ سے امام کی طرف سے, ان میں سے ایک حدیث یہ ہے, زمانہ غیبت کبریٰ میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے علماء کی طرف رجوع کرو. خود سرکار فرماتے ہیں, کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور میں اللہ کی جانب سے ان پر حجت ہوں. ختم ہو گئی بات. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایک سوال جنریٹ کرتے ہیں کہ یار ایک بات بتاؤ, امام زمانہ غیبت میں ہے کہ نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. تو جب غیبت کے پردے میں امام تشریف لے گئے ہیں, تو کیا ہم کو لاوارث چھوڑ کر گئے ہیں یا ہمارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے کر گئے ہیں؟ ڈیسائیڈ کرو, ون ورڈ آنسر. یا ہم کو لاوارث چھوڑ دیا ہے یا ہمارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیا ہے. یعنی ہم یہ نہیں مان سکتے کہ ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے. وہ امام شاید نہ ہو جو ہمیں لاوارث چھوڑ کے چلا جائے. تو کس کے ہاتھ میں دے کر گئے؟ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا لیسن, اب ہم جو ہے وہ پرٹیکولرلی نام اناؤنس نہیں کریں گے. زمانہ جو آنے والا ہے وہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ پھر کسی کا بھی قتل آسان ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ اگر فرض کریں امام کی طرف سے نومینیشن آ رہا ہوتا ہر فرد کے لیے, تو کتنا جینے دیا جاتا اس کو؟ پاسبل نہیں تھا. ایک سسٹم بنا کر گئے امام. ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے علماء کی طرف رجوع کرو, کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور اللہ کی جانب سے ان پر حجت. ختم ہو گئی بات. محرم کے اشیاء کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے حلال و حرام بتانے والی احادیث کی بات. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہم سسٹم آف مرجعیت کی بات کر رہے ہیں اس وقت, سسٹم آف تقلید کی بات کر رہے ہیں. توضیح المسائل میں جو لکھا ہوا ہے اس میں سے ایک ایک جملہ
صحیح احادیث کی بنیاد پہ لکھا گیا ہے، وہاں پر کسی ضعیف حدیث کا استعمال نہیں کیا گیا. ممبر پہ ہو سکتا ہے میں کر دوں استعمال، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ میں نہ آئے کہ حدیث ضعیف ہے کہ نہیں، بالکل پاسبل ہے، میں نے اس لیول تک علم حاصل نہیں کیا، مجھے ایک حدیث نظر آئے گی قوانین کے مطابق نظر آئے گی، میں اس کو پڑھ بھی دوں گا، ریفرنس بھی بتا دوں گا کہ فلاں جگہ پر ہے. لیکن اگر خوئی نے، خمینی نے، سستانی نے توضیح المسائل میں کچھ لکھا ہے تو اس پورے یعنی وہی اگین انہوں نے اس اجتہاد کے لیول پہ جا کر ایک ایک علم کو ڈسکس کیا ہے، علم رجال، علم درایت، علم روایت، علم جناب علی معانی و بیان، ان سب کو جو ہے وہ پیرامیٹرز پر پرکھتے ہوئے پھر ہم تک پروڈکٹ لا کے پیش کرتے ہیں. تو یس ٹھیک ہے. جو شخص خود مجتہد بھی نہ بنے اور احتیاط بھی عمل نہ کرنا چاہے اس کے لیے تقلید کرنا واجب نہیں ہے، ضروری ہے. ابھی ضروری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کچھ باتیں مجھے معلوم ہے کہ جو میں چیز چھیڑ رہا ہوں، اگر علماء ہوتے ہیں تو مجھے ڈانٹتے ہیں کہ تم کیا چھیڑ رہے ہو ان باتوں کو، یہ باتیں یہاں پہ کرنے کی پبلک کے سامنے، یعنی اس کے بہت ڈیپتھس ہیں، اصل میں بہت لمبی لمبی ڈیبیٹس ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں واجب نہیں ہوتی، ضروری ہوتی ہیں. اگر آپ کو حج کرنا ہے تو ایسے سعودی عرب جانا پڑے گا نا، سن رہے جانا پڑے گا کہ نہیں، یا مکے کو یہاں بلوائیں گے؟ جائیں گے نا بابا، کیوں جاؤ، ٹھیک ہے. جب جائیں گے تو حج کریں گے وہاں پر. تو اگر ایک شخص نے حج نہیں کیا واجب ہونے کے بعد تو وہ دو چیزوں کا گناہ گار ہوا، ایک حج نہ کرنے کا، ایک سعودی عرب نہ جانے کا. ہوا؟ یہی سمجھانا ہے کہ اگر حج کرنا ہوتا تو مکہ جانا تھا. ابھی واجب ہے کہ نہیں مکہ جانا؟ واجب ہے، اس لیے کہ حج کرنا واجب ہے. لیکن لفظ واجب جب میں استعمال کرتا ہوں تو واجب پر کیا ہو جاتا ہے؟ فوراً جزا و سزا، حلال حرام سب شروع ہو جاتا ہے. تو یہ واجب والا واجب نہیں ہے کہ مجھے نہیں کیا تو مثلا دیکھیے فجر کی نماز، چلیں اب میں دوسرے اگزامپل دے رہا ہوں، یہ واجب عقلی تھا، میں واجب شریف پہ آ جاؤں، مقدمہ شریف ہے. فجر کی نماز پڑھنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ اگر میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو میں ایک گناہ کیا یا دو گناہ کیے؟ When you started giving me answers, مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا، اور مجھے سوال ہی سمجھانا ہوتا ہے، مجھے آپ لوگوں سے جواب نہیں چاہیے ہوتا. ٹھیک ہے. Now listen، میں نے اگر ایک شخص نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ فجر کے وقت نہیں جاگا، تو وہ فجر کی نماز نہ پڑھنے کا گناہ گار ہے، وضو نہ کرنے کا گناہ گار. اسے دو سزائیں نہیں ملیں گی. اچھا غالب تو فجر بھی نہیں پڑھی، تو نے وضو بھی نہیں کیا. کیونکہ وضو اگر واجب تھا تو نماز کے لیے تھا. If there is no نماز then there is no وضو. کلیئر ہے بات؟ تو یہ جو اس طرح کے جو واجبات ہوتے ہیں ان کو واجب نہیں کہتے، اس لیے کہ شریعت کے مطابق ان پر جزا و سزا نہیں ہوتی. یہ کسی چیز کے لیے ہوتے، اس پر سزا و جزا ہوتی ہے. حج پر جزا و سزا ہے، فجر کی نماز پہ جزا و سزا ہے. خود تقلید پہ جزا و سزا نہیں، اس لیے کہ تقلید تو واجب ہی نہیں تھی. جزا و سزا کس پر ہے؟ اس عمل پر ہے. اب اگر وہ عمل اجتہاد کی بنیاد پر بھی نہیں تھا، احتیاط کی بنیاد پر بھی نہیں تھا، تو پھنس جاؤں گا. لہٰذا تقلید ضروری ہے کہ تقلید کر یعنی اگر جب خدا پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا، میں کہوں گا اس لیے کہ میں نے خود سیکھا تھا اجتہاد. ایسا کیوں کیا؟ پروردگار سارے آپشنز کر ڈالے تاکہ تجھے جواب نہ دینا پڑے. اوکے، دونوں میں سے کوئی جواب نہیں، تیسرا جواب کیا ہے؟ تو اگر میں نے کہا اپنے دل، یعنی اب اگر میرا اشارہ اپنے دل کی طرف ہے، خدا میرا دل چاہا، دس از ناٹ دا ویلڈ آنسر کہ میرا دل چاہا. اچھا اگین شاید تکا لگ جائے، سے ہو جائے، خدا پھر بھی مان لے. لیکن اگر تکا غلط لگا تو، اور میں اس کو جسٹیفائی بھی نہیں کر سکا تو دین جہنم. واضح ہو رہی بات یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ مجھے کوئی ویلڈ آنسر دینا ہے. ویلڈ آنسر کیا ہے؟ یا وہ اجتہاد ویلڈ آنسر ہے، یا وہ احتیاط ویلڈ آنسر ہے، یا وہ تقلید. کہ بھئی یہ جو بڑے میاں کھڑے ہیں نا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا. توضیح المسائل میں چاہے امام خمینی ہو، چاہے آغا خوئی ہو، چاہے آغا سستانی ہو، چاہے آغا کوئی بھی، آغا خامنہی ہو، کوئی بھی بزرگوار عالم دین ہو، وہ سب لکھ کر دیتے ہیں آپ کو، تم اس کے مطابق عمل کرو، ذمہ دار ہم ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ آسان نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا اب اگین کوئی بھی کہتے میں ذمہ دار ہوں، چل جائے گا؟ قابل بھروسہ موقع کا لفظ اسی لیے آتا ہے. ممکن ہے آپ ابا کہ تم کرو میں ذمہ دار ہوں، آپ کو رائٹ نہیں ملے گا. تمہارا ابا کہ چھوڑ دو کل روزہ رکھ لو میں ذمہ دار ہوں، نہیں چلے گا ابا کی بات ماننا. اس لیے کہ ابا کا وہ لیول نہیں ہے کہ ان کی بات پر دین کو مانا جائے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ شوہر کا بیٹے کا وہ لیول نہیں، اگر ہے تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو جائے گی. یعنی مجتہد کی بیوی یہ کام کرے گی، وہ اپنے شوہر کی بات مان لے گی، لیکن مجھے اور آپ کو یہ رائٹ نہیں ملے گا کہ ہم کسی کی بات مان لیں اس طرح سے. کلیئر ہوگی بات؟ قابل بھروسہ موقع کا ورڈ ہم اس لیے لگاتے ہیں. تو تقلید کرنا، اب آپ کو اندازہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا تقلید کرنا واجب ہے، میں نے کہا تھا نہیں واجب نہیں ہے، اور آپ کو چونک گئے تھے کہ سر کیسی بات کریں کہ واجب نہیں. کس نے کہا واجب ہے؟ کوئی واجب نہیں. اس لیے کہ ایکچولی تو عمل صحیح کروانا ہے. تقلید از دا وے کہ میرا عمل کریکٹ ہو جائے، دیٹس اٹ. ادروائز اٹس سیلف تقلید از نتھنگ. یعنی جہاز میں بیٹھنا اس لیے ضروری ہے کہ مکہ پہنچ جاؤں. اگر فرض کر لیں کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ امام آئے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مکہ میں کھڑا کر دیں، تو مجھے جہاز میں بیٹھنا واجب نہیں تھا میرے لیے. اگر ہو جاتا ہے بغیر اس کے تو پھر ضروری نہیں ہے، لیکن ہوگا نہیں، لہذا بیٹھنا پڑے گا جہاز میں، ٹکٹ خریدنا پڑے گا، ویزا لینا پڑے گا، سارے معاملات کرنے پڑیں گے. تو فرض کر لیں آج دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جسے پروردگار عالم نے طویل عرض کی طاقت دی ہوئی ہے، تو اس کے لیے نہ ویزا لگوانا ہے، نہ اس کو جہاز کا ٹکٹ بک کروانا ہے. وہ اپنے گھر سے ارادہ کرے گا، چلے گا، میقات پہ پہنچے گا، احرام باندھے گا، قدم چلائے گا، پہنچ جائے گا مکہ کے اندر. اللہ خیر صلی اللہ ہو گیا اس کا. سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ تو ایکچولی جو یہ سب واجبات ہیں اس کو کہتے ہیں مقدمات عقلی. تو خود تقلید کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب نہیں ہے. ضروری بے معنی کہ آپ اپنے آپ کو سیف نہیں کر سکتے اس کے بغیر. کلیئر ہے بات؟ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.